لیکن کائنات میں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ستودہ صفات ہے جن کے شمائل کو اس تفصیل سے بیان کیا گیا کہ یہ بھی صحابہ نے بیان کیا کہ حضور کے سر انور اور مبارک داڑھی میں سفید بال کتنے تھے۔ آپ کو کسی کا اتنا محفوظ حلیہ نہیں ملے گا۔ حضور علیہ السلام کی زلفوں کے خم کیسے تھے، حضور کی رنگت سے لے کر کے حضور کے اعضائے بدنیہ کے توازن، حسن اور جمال کی کہانیاں آپ کتب احادیث میں، شمائل کی کتابوں میں بکھری ہوئی نظر آئیں گی۔ اور کیوں نہ ہو، جس کے حسن کے قصیدے میرے رب نے بھی بیان کیے ہیں۔ کبھی حضور کے چہرہ نور کا ذکر کرتے ہوئے والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی حضور علیہ السلام کی مبارک زلفوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حامیم، کبھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کا، کبھی دیگر اعضائے بدنیہ کا ذکر قرآن نے کیا۔ حضور کے سینہ اقدس کی کہانی قرآن نے بیان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مازاغ آنکھوں کا تذکرہ قرآن نے کیا، تو پھر یہ محبوب اور مرغوب موضوع کیوں نہ ہوتا۔ اور آقا کریم کو اللہ نے وہ جمال دیا تھا، وہ حسن عطا کیا تھا، وہ خوبصورتی دی تھی جو حضور کا ہی حصہ ہے۔ ویسے اللہ کا ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول خوبصورت ہوا۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو خوبصورت نہ ہوا ہو، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ آپ تو دکان پہ سیل مین بھی رکھیں تو اس کی باقی قابلیت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو خوش شکل ہو، آنے والے کو متاثر کر سکے، باوقار لگے۔ تو جس کو اس نے نبی بنانا تھا تو اس کو اس نے یوں ہی یہ عظمت اور یہ رفت عطا کر دینی تھی۔ تو اللہ کا ہر نبی حسین، ہر نبی جمیل، لیکن جو جمال، جو خوبصورتی، جو حسن، جو شان و شوکت اللہ نے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کو عطا کی، وہ حضور کا ہی مقسوم ہے، وہ حضور علیہ السلام کا ہی حصہ ہے۔ سر انور سے لے کر پائے نور تک حضور کا ہر عضو بدن خوبصورتی کا مرقع اور جمال کا معیار ہے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے، حسن محمد کو دیکھ لو۔ کوئی عیب، کوئی نقص حضور کے پاکیزہ وجود میں نہیں رکھا گیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، حضور کے سامنے حضرت حسان بن ثابت نے یہ پڑھا اور آقا کریم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، جبریل امین سے اللہ اس کی مدد فرما۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کو ہر عیب سے مبرہ رکھا گیا ہے، آپ کا پیکر نور، آپ کا وجود مسعود حسن و جمال کا ایسا مرقع بنایا گیا کہ جس میں کوئی نقص نہیں رکھا گیا۔ صوری حسن بھی عطا کیا گیا، مانوی حسن بھی عطا کیا گیا۔ حضور کے اعضاء کا جو ظاہری حسن تھا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا، اور جو باطنی جمال اور باطنی حسن اور باطنی کمال عطا کیا گیا تھا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو جمال دیا گیا ہے، لیکن جو توانائی عطا کی گئی، جو طاقت عطا کی گئی، ید اللہ کے جو جلوے ان ہاتھوں میں رکھے گئے، وہ بھی ایک دل آویز کہانی ہے۔ اگر آنکھوں کی پتلیاں خوبصورت ہیں اور
آپ کی مبارک آنکھوں کی چمک سے کائنات اس کو دیکھ کر کے مبہوت ہو جاتی ہے۔ مازاق کے کجلے اس میں رکھے گئے ہیں، لیکن اس کا معنوی حسن بھی دیکھیے کہ حضور بیٹھے مدینے میں ہیں اور جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ توانائی بھی عطا کی گئی کہ جس طرح روشنی میں دیکھا جاتا ہے، حضور اسی طرح اندھیرے میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اقبال بولے اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور۔ لوگوں کی نظریں تو سینے کے اوپر دیکھتی ہیں، اے آمنہ کے در یتیم، تیری نظر تو سینے کے اندر چھپے راز بھی دیکھتی ہے۔ تو صوری حسن بھی اور معنوی حسن بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور اللہ جل شانہ نے وہ جمال دیا حضور کو کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایسی چمک، ایسی رعنائی، ایسی خوبصورتی اور ایسا جمال تھا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صرف حضور کے چہرے کو دیکھا اور لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ معروف نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہودیوں کے بہت بڑے حبر تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تعلق تھا، اور اس معاشرت میں ایک وقار کی مسند پہ براجماں رہتے، لیکن جو ہی حضور علیہ السلام مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو یہ حضور کو دیکھنے آئے۔ با فضل الصدقہ اٹھا کر دیکھیے کہ ایک مناظرہ ترتیب دیا انہوں نے کہ ان سے یہ بات کروں گا، یہ سوال کروں گا، یہ اعتراض اٹھاؤں گا، لیکن جب حضور کی مجلس میں پہنچے اور آقا کریم علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھا تو سارے سوال بھول گئے۔ رومی بولے اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کی لوکال۔ تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے، تیرا ایک بار دیکھ لینا ہی تو سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ تو سوالات کا ایک ڈھیر اٹھائے لائے تھے، ایک گٹھڑی باندھ کے لائے تھے سر پہ رکھ کے، لیکن جو ہی حضور کو دیکھا تو وہ جو گٹھڑی باندھ کے لائے تھے اس کی گرہیں ڈھیلی ہونے لگی، پھر سوال تتلیوں کی طرح اڑنے لگے، اور حضور کو دیکھا تو کوئی سوال ہی باقی نہ رہا۔ اب آقا کریم نے فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ یہ تو مناظرہ کرنے آئے تھے، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ لیکن جب آقا کریم نے پوچھا کہ آؤ کدھر آئے ہو تو انہوں نے کہا حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر لی۔ اب جن لوگوں نے عبداللہ ابن سلام کو تیار کر کے بھیجا تھا وہ امید میں تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم سنیں گے کہ انہوں نے سخت سوال کیے اور مسلمانوں کے نبی ان کا جواب نہیں دے پائے، لیکن جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن سلام نے تو کوئی سوال ہی نہیں کیا بلکہ وہ محبوب کی نگاہوں کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے دیکھتے ہی حضور پر تن من سب کچھ نچھاور کر دیا اور لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، تو وہ صبر نہ کر سکے اور عبداللہ ابن سلام کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی، تم نے کوئی سوال کیا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا اور پھر تم نے مان لیا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ ایک عالم تھا، علمی پیاس